جب تک اس ملک کی سیکیورٹی فورسز قائم ہیں تب تک کوئی اس ملک کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ آپ بھلے الزام لگائیں کہ جی یہ ڈی ایچ اے بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، سب کچھ آپ کہیں، لیکن یہ ضرور سمجھیے کہ اس ملک میں اس نیوکلیئر پروگرام کی حفاظت بھی یہی سیکیورٹی فورسز کرتی ہیں۔ اس دہشت گردی کے خلاف بھی چٹان بن کے یہی لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی ملک کی سیکیورٹی فورسز کے اندر یہ گنجائش موجود ہے کہ یہاں پہ ایک ہیڈ ماسٹر کا بیٹا بھی چیف آف آرمی سٹاف بن سکتا ہے، چیف آف ڈیفنس سٹاف بن سکتا ہے، ایک لانس نائک کا بیٹا بھی۔ تو اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ جی جتنا عرصہ یہ فوجی حکومتیں رہی ہیں بے انتہا انہوں نے غلطیاں کی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ ان فوجی حکومتوں میں جو مطلق العنان حکمران تھے ان کے اثاثے کتنے ہیں، اور جنہوں نے چھوٹی چھوٹی باریاں لیں ان کے اثاثے کتنے ہیں۔ تو بہرحال آج اسلام آباد میں ایک بڑا ہی خوفناک دھماکہ ہوا کہ جس میں ایک خودکش بمبار نے پہلے مسجد میں پہنچ کے لوگوں کے اوپر فائرنگ کی، اور پھر جب اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تو اس نے اپنے آپ کو خودکش دھماکے سے اڑا دیا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 31 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور 170 کے قریب جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور یقیناً وہ شدید زخمی ہوں گے۔ ان کے گھروں پہ، ان کے گھر والوں پہ ظاہر ہے بیٹوں کے ساتھ، مطلب اپنے جو ہے نا اہل و عیال کے ساتھ لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے بزرگوں کے ساتھ، تو ایسے میں ایسا دھماکہ تو پھر ایک فیملی کے اوپر ایک بڑی مصیبت آ جاتی ہے۔ تو جہاں ان سب کے ساتھ ہمدردی ہے، وہاں آپ سب سے بھی اپیل ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی معلومات ہیں کہ جس سے سیکیورٹی فورسز کو مدد مل سکے تو پلیز ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کیوں کہ یہ صرف ان کی جنگ نہیں ہے، یہ ہم سب کی جنگ ہے، اور یہ جو تھوڑے سے میٹھے مٹھائے جن کے مطلب کیا اس کو کہتے ہیں کہ جی جن کا موڈ ہی نہیں بن رہا کہ ناشتے میں انہوں نے کیا کھانا ہے، ان سے بھی اپیل ہے کہ بھائی پلیز آپ کی ساری باتیں، وہ جو آپ کے طرز زندگی ہے وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن جب ملک پہ مصیبت آئے تو وہاں پہ یہ بحثیں ختم ہو جاتی ہیں جو آپ خواہ مخواہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سیکیورٹی فورسز میں آخری بات کرتا ہوں کہ سیکیورٹی فورسز نے سکوئرلی اس کی ذمہ داری ہندوستان کے اوپر وہ ڈال رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ یہ خودکش بمبار افغانستان سے آیا ہے لیکن اس کے پیچھے جو دماغ ہے، اس کے پیچھے جو فنڈنگ ہے اور اس کے پیچھے جو اصول ہے وہ ہندوستان کا چل رہا ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ وہ امن کی اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن پلیز ہندوستان کے میڈیا کا رویہ دیکھ لیں کہ جب پاکستان میں جعفر ایکسپریس یا اس طرح کی کوئی مصیبت آئے تو وہ کس طرح کی باتیں، کس طرح کے ان کے مطلب انداز ہوتے ہیں، وہ بڑے تشویشناک ہیں۔ اب بھلے وہ ہندوستان کے خاص طبقہ ہو، تمام ہندوستانی اس میں شامل نہ ہوں، لیکن بہرحال ہندوستان کے وزیر دفاع کا یہ بیان ضرور موجود ہے کہ جی آپریشن سندور جو ہے وہ جاری ہے۔ تو جب آپ کی سیکیورٹی فورسز یہ سکوئرلی رسپانسبلٹی ڈال رہی ہوں تو ہمیں پھر اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ تو بہرحال بڑا افسوسناک واقعہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی اس کے اوپر، اور ہاں ایک آخری یہ جو جین زی کے لوگ ہیں نا کہ جو کسی بات سے قائل ہی نہیں ہوتے، میں ان کو یہ ضرور کہوں گا کہ جی ہم تو ہیں ہی غلط نا، آپ نے ہمیں تو بالکل آخری لکیر لگائی ہوئی ہے، لیکن پلیز یہ بھی سوچئے کہ وہ جو بنگلہ دیش ہیں، بنگالیوں کو کیا ہوا ہے، وہ کیوں اتنے متنفر ہو گئے ہیں؟ کرکٹ میں دیکھ لیں، ویسے دیکھ لیں، میڈیکل سہولیات کا دیکھ لیں، جو بھی ہے، پھر آپ ہندوستان کا رویہ بھی ان کے ساتھ دیکھ لیں کہ جی گٹر کے کیڑے اور مطلب وہ ساری باتیں آپ نے میرے اپنے شوز کے اوپر سنی ہوئی ہیں۔ تو اینی ویز اپنے ملک سے پیار کیجئے، اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوئیے، اور یہ جو دہشت گردی کا دوبارہ سے افرید کھڑا ہو رہا ہے، یہ اس لیے کھڑا ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے یہ سمگلرز پہ اور یہ جو پاکستان کو نقصان پہنچانے والی علامات ہیں، پاکستان کو سٹیبل کرنے کے لیے کوششیں شروع ہوتی ہیں، تو تب یہ ایسے رویے پھر سے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے، ان سب کے لیے دعا کہ جن کے پیارے جو ہیں آج کے واقعے کے اندر ان کو نقصان ہوا، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، ان کو اپنی ان کو جنا امن دے، ان کو سکون دے، اور ان کے گھر والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو دیکھتے رہیے فوجی من موجی، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، لائک سبسکرائب اور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں فوجی من موجی کی اگلی قسط میں۔